رسول حمزہ توف اپنی کتاب میرا داغستان میں لکھتے ہیں کہ کتاب اگر خوبصورت نہیں تو اس کا خوبصورت ڈیزائن بھی اس کے کسی کام نہیں آ سکتا۔ اکثر و بیشتر ایسا ہوتا ہے کہ دلربا اور خوبصورت عورتیں ذہانت سے محروم ہوتی ہیں اور ذہین اور ہوشیار عورتیں خوبصورتی سے۔ کسی فن پارے پر بھی یہ بات صادق آ سکتی ہے، لیکن بعض اوقات ایسی خوش نصیب عورتیں بھی ہوتی ہیں جن کے پاس ظاہری حسن بھی ہوتا ہے اور ذہن کی تیزی اور نفاست بھی۔ یہی بات ان کتابوں پر بھی صادق آتی ہے جن کے لکھنے والے حقیقی معنوں میں باصلاحیت ہوتے ہیں۔ لوگو، اگر تمہارے پاس کوئی بہتر کام نہیں ہے تو جاؤ کپڑوں کے فیشن تبدیل کرتے رہو۔ یہاں پہاڑی علاقوں کی ایک کہاوت بہت عام ہے، وہ یہ کہ کپڑے انسان کو انسان بناتے ہیں اور گھوڑا سرما کو سرما۔ کہاوت بڑی خوبصورت لگتی ہے، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ اس میں کوئی صداقت ہے۔ ضروری نہیں کہ ہر سرما شیر کی کھالوں والا لباس پہنے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ زیرہ بختر کے نیچے جو دل دھڑک رہا ہے وہ کسی بزدل کا ہو۔ انسان کو لازمی طور پر ایک گھر اور چولہا چاہیے جس میں وہ آگ جلا کر اپنی بھوک مٹا سکے۔ کسی اور کے گھوڑے پر سواری کرنے والی کو دیر یا سویر گھوڑے سے اترنا اور اسے اصلی مالک کے حوالے کرنا ہی پڑے گا۔ اس لیے کسی اور کے خیالات کا سہارا نہیں لینا چاہیے، بلکہ اپنے آپ میں خیالات و تصورات کو جنم دینے کی صلاحیت پیدا کرنی چاہیے۔ یہاں میں ذرا جرأت سے کام لینا چاہتا ہوں۔ میں کہنا چاہتا ہوں کہ ادب ایک ساز ہے اور ادیب وہ تار جو اس سے منسلک ہے۔ ہر تار اپنی ایک الگ آواز رکھتا ہے، لیکن جب سب تار اکٹھے چھیڑ دیے جائیں تو ان سے موسیقی جنم لیتی ہے۔ کوسے قزاق کے حسن کی وجہ یہی ہے کہ اس میں زمین کے سارے رنگ سمٹ آتے ہیں۔ ایک مرغی نے خواب دیکھا کہ وہ عقاب بن گئی ہے اور ایک چٹان سے اڑی اور نتیجے میں اپنے بازو توڑ بیٹھی۔ ایک نالے نے خواب دیکھا کہ وہ زبردست دریا بن چکا ہے۔ اس نے اپنا پانی ریگستان میں پھیلا دیا اور دیکھتے دیکھتے خشک ہو گیا۔ کچھ لوگ منہ کھولتے ہیں مگر اس لیے نہیں کہ ان کے ذہن کے افق پر منڈلانے والے خیالات کے بادل نے انہیں زبان کھولنے پر مجبور کر دیا ہے، بلکہ محض اس لیے کہ ان کی زبان کھجلا رہی ہے۔ یہاں یہ سوال اٹھایا جا سکتا ہے کہ قدرت نے انسان کو آنکھیں، کان اور زبان کیوں عطا کیے ہیں، اور ایسا کیوں ہے کہ انسان کو آنکھیں بھی دو ملی ہیں اور کان بھی دو ملے ہیں لیکن زبان ایک ہی ملی ہے۔ مقصد یہ ہے کہ اس سے پہلے کہ زبان سے کوئی لفظ ادا ہو، انسان کو چاہیے کہ اپنی دونوں آنکھوں سے سب کچھ دیکھ پال لیں اور دونوں کانوں کی مدد سے سب کچھ سن لیں۔ گناہ گار ہے دنیا سنوار دے یا رب، وطن میں بارہا میں نے سنا ہے یہ جملہ۔ نہ جانے عہد ہے یا حکم یا دعا کوئی، یہ ایک جملہ ہر ایک لفظ جس کا سحر زدہ، بدی کے ہاتھوں اجاڑے ہوئے جہاں کے لیے ہم ایک جنگ شروع کر رہے ہیں پھر یارو۔ زبان کھولو، کوئی عہد، کوئی حکم، دعا کوئی، جو اس جہاں کو بچا لے، بس ایسی بات کہو۔ لفظ بارش کی طرح ہوتے ہیں۔ پہلی بار کی بارش رحمت ہوتی ہے، دوسری بار کی مفید، تیسری بار کی غنیمت، اور چوتھی دفعہ یہی بارش جو کبھی رحمت تھی زحمت بن جاتی ہے۔ بہادر گھوڑے کی پشت پر ہوتا ہے یا زمین کے نیچے قبر میں۔ جنگ دنیا کی آبادی میں اضافہ تو نہیں کرتی، البتہ سرماؤں کی تعداد ضرور بڑھا دیتی ہے۔ اگر بیٹھا ہو کوئی، کون کہہ سکتا ہے اس کے پیر کجرو ہیں؟ اگر سوتا ہو کوئی، کون کہہ سکتا ہے بینائی سے عاری ہے؟ اگر کھاتا ہو کوئی، کون کہہ سکتا ہے بزدل یا بہادر ہے؟ اگر چپ ہو، خبر کس کو کہ اس کا دل بھی حالی ہے؟ ہر انسان کو ابتدائی شباب سے ہی یہ جان لینا چاہیے کہ وہ اس دنیا میں اس لیے آیا ہے کہ اپنی قوم کی نمائندگی کرے، اور اسے اس فریضے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ اپنے خیالات کو چھپا کر نہ رکھو۔ اگر تم نے ایسا کیا تو بھول جاؤ گے کہ تم نے انہیں کہاں رکھا ہے، بالکل کنجوس کی طرح جو اپنا خزانہ کہیں دفن کر دیتا ہے۔
کچھ دن بعد بھول جاتا ہے کہ اس نے اپنا سرمایہ کہاں دفن کیا تھا۔ یوں محض لالچ میں اپنا سب کچھ گنوا بیٹھتا ہے، لیکن اپنے خیالات دوسروں کے حوالے بھی نہ کرو۔ بچوں کو کھلونے کی بجائے کھیل کے لیے کوئی قیمتی اور نازک اوزار نہیں دے دینا چاہیے۔ بچہ اسے کھو دے گا، توڑ دے گا یا اپنا ہاتھ زخمی کر لے گا۔ اور میں اپنی ویڈیو کا اختتام رسول حمزہ توف کی اس بات سے کروں گی کہ جلو کہ سارے زمانے میں روشنی ہو جائے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی تو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ ہمارا چینل سبسکرائب کر لیجئے، ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیجئے تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔